بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے مگر تین جگہوں میں۔ نمبر ایک، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے تاکہ اس کو راضی کر لے۔ نمبر دو، جنگ میں جھوٹ بولنا۔ نمبر تین، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ دوستو، جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان تین جگہوں میں کسی درجہ میں گنجائش دی گئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسے کلمات کہے جو شاید موقع پر ویسا ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شوہر گھر سے باہر گیا کئی دنوں کے لیے، بس کام میں اس قدر مصروف رہا کہ اس کو گھر والی کی یاد نہیں آئی، اور رات کو یا 2 دن بعد جب رابطہ ہوا تو اس نے کہا میں نے تو آپ کو بہت یاد کیا، یا یہ ہے کہ اس کی تعریف کر رہا ہے وقتی طور پہ، اگر وہ تعریف تھوڑی بہت موقع پر غلط بھی ہے تو اس کی کسی درجہ میں گنجائش ہے کہ اس سے وہ خوش ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایسی صورتحال نہ ہوگی اور اگر بیویوں کو آ کے یہ کہہ دیا کہ میں تو بھول گیا تھا، یاد ہی نہیں رہا، آپ کو یاد ہی نہیں آئی آپ کی، تو یہاں بھی لڑائی کا ہی اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اصلاح بین الناس کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ بیوی کو کہا جائے کہ جی بہت، بس میں تو بڑی مشکل سے بچا ہوں، آپ کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اسی طرح جنگ میں جھوٹ بولنا۔ جنگ میں جھوٹ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کی جائے یا دھوکہ دیا جائے، بلکہ جنگ میں جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے سامنے تعداد زیادہ ظاہر کرنی ہے۔ مثلاً یہ کہ کہا کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے جو لشکر ہے وہ تو ابھی آنے والا ہے، تاکہ وہ مرعوب ہو جائے۔ اور تیسرا، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اس کی کل ہم بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ دو لوگ ناراض ہیں، ان میں سے ایک کے سامنے دوسرے کی کسی درجے میں تعریف کرنا کہ جی وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات کا اظہار کر رہا تھا، تاکہ دل نرم ہو جائے اور آپس میں صلح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔